نے کام شروع کیا تھا گدھوں پہ کھدائی ہوتی. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ ارلی 80s میں کمپیوٹر واز بینڈ ان پاکستان. بھٹو صاحب کا زمانہ ختم ہوا تھا لیکن بھٹو صاحب کے چلائے ہوئے بہت سے پروجیکٹ جو تھے وہ بلوم اپ ہو رہے تھے. مثال کے طور پہ پورٹ قاسم بن رہا تھا, اسٹیل ملز بن رہا تھا. ہمارے استاد نے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ لکھنے کے بعد تم نے انٹر دبانا ہے. ہم نے کام شروع کیا تھا تو جو کرپشن تھی وہ لیول یہ نہیں تھا. تو کہا نسپاک کی تو بڑی زبردست جاب ہے, اس میں تو یہ ہے تو میڈیکل فری ہے تو یہ ہے اور اس میں یہ ملتا ہے اور اس میں وہ ملتا ہے, یہاں کچھ بھی نہیں ملتا ہے. جب ہم پاس آؤٹ ہوئے تو 38 جو تھے وہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس ملٹیپل لیٹرز تھے کیونکہ وہ صرف 38 تھے اور ہم 180 190 جو تھے وہ ادھر سے ادھر جو تھے. میں ضرور چاہوں گا کہ ہمیں اور ہمارے ویورز کو یہ پتہ چلے کہ جب القاضی منصور صاحب انجینئرنگ ایجوکیشن پوری کر کے باہر نکلے, اب وہ انجینئر ہیں جنہوں نے یونیورسٹی سے پڑھا اور تیار ہے کہ جی نوکری کریں یا اپنا کام کریں واٹ ایور. I mean, he was to face engineering of that time in practical terms. آپ کو نکلنے کے بعد آپ کے سامنے کیا دنیا تھی انجینئرنگ؟ اچھا میں تھوڑا سا اس میں اپنے آپ کو نارمل اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی جو تھی نا وہ یہ تھی کہ نکلنے کے بعد نوکری ڈھونڈ, پہلی نوکری کہاں مل جائے, اچھی فرم ملے, نوکری ملے, اچھی تنخواہ ملے. میرا ان چیزوں میں سے کسی پہ بھی وہ نہیں تھا فوکس فرام دا ڈے, یعنی ایون ان کالج ان یونیورسٹی میرا یہ تھا کہ میں نے اپنا کام کرنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میری سول انجینئرنگ کی طرف آنے کی جو بنیادی وہ تھا محرکات میں سے وہ یہ تھا کہ میں یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس میں آدمی اپنا کام آسانی سے کر سکتا ہے, چھوٹے پیمانے پہ بھی کر سکتا ہے. ظاہر ہے ہم کسی بڑے بزنس فیملی سے تو تھے نہیں, تو کہ بہت زیادہ ہمارے پاس والد صاحب گورنمنٹ آفیسر تھے تو وہ جو ہے وہ اس طرح کے ریسورسز وغیرہ تو نہیں تھے جو بڑے بزنس فیملیز کے ہوتے ہیں. یہ اس طرح سے میں نے اپنے کیریئر کو مولڈ کیا. مثال کے طور پہ جب میں امریکہ سے واپس آیا تو مجھے 2 جگہ سے جاب آفر ہوئی. ایک ہوئی نسپاک سے اور ایک ہوئی ایک چھوٹی سی کمپنی سے جو کہ 2-3 جس میں ایک یا 2 انجینئرز تھے اور باقی. اب اپنے کسی دوست کو میں بتاتا تو کہا نسپاک کی تو بڑی زبردست جاب ہے, اس میں تو یہ ہے تو میڈیکل فری ہے تو یہ ہے اور اس میں یہ ملتا ہے اور اس میں وہ ملتا ہے, یہاں کچھ بھی نہیں ملتا ہے, تنخواہ بھی پتہ نہیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے. تو لیکن میرا یہ تھا کہ یہ کمپنی میں سیکھ سکتا ہوں, جو کہ نسپاک میں چونکہ سینکڑوں انجینئرز ہیں تو میں کونے میں کہیں ہوں گا تو میرا کوئی وہ نہیں ہوگا. اور دیٹ از واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ, کیونکہ میں وہاں پہ جلدی پھر میں نے ساری رسپانسبلٹیز اور یہ وہ مجھے تو دیٹ واز مائی, تو میرا ذاتی طور پہ تو یہ تھا. لیکن جب ہم نکلے تھے تو ہوا یہ کہ جب ہم انجینئرنگ کالج میں گئے تو اس وقت یہ تھا کہ بھٹو صاحب کا زمانہ ختم ہوا تھا لیکن بھٹو صاحب کے چلائے ہوئے بہت سے پروجیکٹ جو تھے وہ بلوم اپ ہو رہے تھے. مثال کے طور پہ پورٹ قاسم بن رہا تھا, اسٹیل ملز بن رہا تھا اور انڈس ہائی وے کا کام شروع ہونے والا تھا تو فلانا ہونے والا. تو یہ کئی پروجیکٹس تھے جو سول انجینئرنگ ریلیٹڈ تھے. اچھا ہمارے زمانے میں این ای ٹی میں یہ نہیں تھا کہ سول کی 100 سیٹیں, میکینیکل کی 100 ہیں, اس کی 50 ہیں, اس طرح کی کوئی کانسیپٹ. اچھا اوپن ہے, ونس یو گیٹ انٹو یونیورسٹی یو کین چوز اینی تھنگ. تو بلکہ اس سے ہم سے کچھ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ فرسٹ ایئر سب کا کامن ہی ہوتا تھا, لیکن ہمارے زمانے میں فرسٹ ایئر کامن نہیں تھا. بٹ ونس یو گیٹ انٹو این ای ٹی اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کچھ بھی بن جائے. تو 3 ٹیکنالوجیز تھیں, سول, الیکٹریکل, میکینیکل. جب ہم پہنچے تو یہ تھا کہ جو فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس تھے سول کے وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو 3 آپشن ہیں, 3 جگہ سے اپائنٹمنٹ لیٹر آئے ہوئے ہیں. ایک جو ہے وہ لنچ دے رہی ہے, ایک جو ہے لنچ اور پک اپ بھی دے رہی ہے, ایک یہ فلانا دے رہی ہے. اور جو دوسری ٹیکنالوجیز کے لوگ تھے بیچارے وہ خاص طور سے الیکٹریکل, وہ بالکل ہی وہ تھے. تو اب ہمارا جو وہ ہوا وہ ہمارے جو انٹیک ہوا تو 180 یا 190 سول میں چلے گئے, تقریباً اتنے ہی میکینیکل میں گئے اور الیکٹریکل میں 38 ہو گئے. جب ہم پاس آؤٹ ہوئے تو 38 جو تھے وہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس ملٹیپل لیٹرز تھے کیونکہ وہ صرف 38 تھے اور ہم 180 190 جو تھے وہ
ادھر سے ادھر جو تھے. لیکن اس وقت کی اس کا مطلب ہے کہ اگر یونیورسٹی میں نمبر آف سیٹس یا نمبر آف پیپل ہو آر گوئنگ ٹو سول انجینئرنگ از ٹو بی کاؤنٹڈ، اگر وہ لیا جائے تو اس وقت پاکستان میں سب سے بڑی انجینئرنگ سول انجینئرنگ تھی. سول انجینئرنگ مطلب میں آپ کو بتاؤں نا کہ پروجیکٹس بھی چونکہ اتنے سارے چل پڑے تھے تو ریکوائرمنٹ بھی بہت تھی اور لوگوں کے پاس تھے. لیکن جب ہم پاس آؤٹ ہوئے تو اس کا بالکل ریورس ہو چکا تھا. مطلب سول انجینئرنگ کے سارے پروجیکٹ ٹھپ تھے. تو ہمارے بہت سے دوستوں نے اسٹارٹ میں 1000 روپے پر منتھ پہ بھی جاب اسٹارٹ کیا. 1000 روپیز یہ اتنا مطلب کرائسس تھا ایٹ لیسٹ ان سول انجینئرنگ. اس کے بعد مختلف ادوار آتے رہے اور کبھی اپ اینڈ کبھی ڈاؤن، کبھی اپ اینڈ کبھی ڈاؤن. تو 2-3 تو بڑے بڑے سائیکلز اور سانحات اور یہ تھے جس میں سول انجینئرنگ کی فیلڈ جو تھی وہ بہت زیادہ متاثر رہی. ابھی بھی آپ اس کو آؤٹ آف ہاٹ واٹرز نہیں ہے، اٹ از اسٹل اسٹرگلنگ. یہ جو ہے نا یہ تھرو آؤٹ دا وہ اس طرح. میں ذاتی طور پہ جیسے آپ کو بتایا کہ میرا کچھ موٹیوز ڈفرینٹ تھا، تو میں چھوٹی کمپنی جوائن کی. ہاں بڑی کمپنی چھوڑ کے. ہاں وہ لوگوں کا جو تھا وہ بڑی کمپنیوں میں ظاہر ہے کہ تنخواہ اور یہ اور مراعات یہ سب ہوتی تھی. تو ایک ہمارے دوست ہے اور میں، ہم دونوں ماسٹرز کر کے ساتھ آئے. اب وہ میرے اس نے نیسپاک جوائن کر لی. تو اس نے کہا کہ یار یہاں، میں نے کہا نیسپاک کا کیا فائدہ ہے. اور وہ مجھے بیوقوف بنا رہا تھا کہ تم چھوڑ گئے نیسپاک اچھا خاصا. تو کہنا ہے میڈیکل فری ہے. تو میں نے کہا پچھلے 3 مہینے میں 2 گولی ایسپرو کے لیے تو اگر جو ہے فری ہے یا نہیں ہے تو ہماری صحت پہ کیا پڑتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب ہم فیملی والے ہوئے اور پھر بچوں کی پیدائش اور پھر پتہ لگا کہ واقعی یہ کچھ جو ہے وہ میڈیکل فری کا کیا فائدہ ہوتا ہے یا کیا نقصان ہے. تو آپ کا فوکس ظاہر ہے کہ یہ تھا کہ مجھے اپنا کرنا ہے، یعنی اپنی کمپنی. جی جی. How many years did you 5 work years. there? 5 years. اس کے بعد 5 سال تک وہ بھی میرا جو یعنی گرینڈ پلانز والے تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کیا. میں یہ سوچتا تھا کہ 5-6 سال میں جو ٹرکس آف دا ٹریڈ ہیں جو وہ سیکھ جاؤں تاکہ میں اپنا کام کر سکوں. تو وہ میں نے 5-6 سال میں وہ سیکھ لیا اور پھر الحمدللہ اپنا کام شروع کیا. اتفاق ایسا ہے کہ لوگوں کو اسٹارٹ میں جو ہوتا ہے وہ بہت پریشانی ہوتی ہے کام شروع کرنے میں. میرا اس کا بالکل اپوزٹ تھا. یعنی مجھے اسٹارٹ میں الحمدللہ کوئی پریشانی ہوئی نہیں. اور بعد میں پریشانی آتی رہی. لیکن یہ تھا کہ جو اسٹارٹ کا تھا اس عرصے میں کیونکہ میں نے وہ 5-6 سال فیلڈ میں کام کیا ہوا تھا اور لوگ مجھے جاننے لگے تھے. تو میں جب کسی کے پاس بھی گیا اور میں نے کہا کہ میں نے اپنا کام شروع کیا ہے تو نئے فیس نہیں تھے. تو نیا فیس نہیں تھا اور مجھے جو ہے نا الحمدللہ آرام کے ساتھ وہ کام ملنے لگے. اور جب پریشانی آئی تو اس وقت تک ہمارا کچھ نہ کچھ اسٹینڈنگ بن چکی تھی. تو اس میں پھر الحمدللہ وہ پریشانیاں بھی گزر گئی بیسس پہ کہ یہ آلدو کہ میں نے خود یہ فیس نہیں کیا لیکن جو ہمارے دوست تھے، مثلاً یہ کہ وہ میرا ایک دوست تھا وہ ٹیوشن پڑھایا کرتا. تو ٹیوشن سے وہ 4-5 ہزار روپے مہینہ کما لیتا تھا. لیکن جب اس نے جاب شروع کی تو اس کی تنخواہ 1200 روپے تھی. تو یعنی ایون نیسپاک میں جو اسٹارٹنگ وہ انڈر ٹریننگ انجینئرز تھے وہ 1800 روپے دیتے تھے. اس کے بعد وہ جب آپ ٹریننگ پوری کرتے تھے تو وہ 4-5 ہزار یعنی ہوتے تھے. لیکن یہ کہ اسٹارٹ میں جب آپ آ رہے ہوتے تو جو لوگ ٹیوشن سے 4-5 ہزار روپے کما رہے تھے بہت سے ایسے تھے جو کہ اپنی فیملیز کو بھی سپورٹ کرتے تھے ڈیورنگ اسٹڈیز. ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی تھی جو اس پاکستان سے آئے تھے. تو ان بیچاروں کے ظاہر ہے کہ وہ حالات بہت اچھے نہیں تھے. اور انفیکٹ ایک ہمارا دوست تھا اس کو جاب ملی نیسپاک لاہور میں. تو وہ 3-4 ہزار روپے کی تھی. تو وہ گھر سے 2,500 روپے منگاتا تھا کہ وہ جو ہے وہ خرچہ پورا کر سکے. جب آپ ماسٹرز کرنے کے بعد پھر آپ نے 5-6 سال آ کے کام کیا، اس کے بعد اپنا کام کیا اور ماشاء اللہ یو آر رننگ اے سکسیزفل کمپنی. آپ کی کمپنی کا ایک بڑا نام ہے. اس سارے 40 سالوں میں ویری بریفلی اگر میں آپ کو پوچھوں کہ جس انجینئرنگ سے آپ کا پہلے سامنا ہوا اور اب جو کر رہے ہیں
کتنا چینج ہے کوئی؟ دیکھیے وہ تو اب یعنی انبلیویبل ہے، اتنا بڑا چینج ہے. جب ہم نے کام شروع کیا تھا تو کھدائی کے لیے گدھے ہوتے تھے، گدھوں پہ کھدائی ہوتی تھی. اب کسی کو پتہ ہے کہ گدھوں سے کھدائی کیسے ہوتی تھی تو وہ حیران رہ جائے گا کہ وہ ایکسکیویشن ہوتی تھی تو وہ اس کا ایک وہ بنا دیا کرتے تھے پات، تو وہ کھودتے تھے اور گدھے پہ مٹی ڈالتے تھے تو وہ گدھا خود بخود جو ہے وہ اس طرح اوپر جا رہا ہوتا تھا. یعنی بڑے بڑے پروجیکٹس لائک میں نے دیکھے، ہم نے جب پاس ہو رہے تھے اس زمانے میں ہب ڈیم بن رہا تھا. تو ہب ڈیم واز اے بگ پروجیکٹ. تو وہاں پہ جب سائٹ وزٹ یا کوئی اس طرح کرنے گئے تو دیکھا کہ وہاں کھدائی گدھوں کے ذریعے ہو رہی ہے. تو اتنا جو تھا نا نان میکنائزڈ ہمارا سیٹ اپ تھا. اچھا میں امریکہ میں جو تھا تو وہ تو سارا میکنائز تھا. تو وہاں سے جب میں یہاں آ کے دیکھا تو میں نے کہا یار یہ تو جو میکنائزڈ کنسٹرکشن ہوئی نا کنسٹرکشن فیلڈ میں ایٹ لیسٹ وہ بہت چینجنگ ہوئی. پھر دوسری یہ کہ ہمارے جو یہاں لوگ تھے وہ ماڈرن ٹیکنالوجیز اور ماڈرن اسٹینڈرڈز اور ورکنگ اور ان چیزوں سے ناواقف تھے اتنا. لیکن بہت بڑا انفلکس جو تھا وہ پھر ایسا ہوا کہ یہاں سے انجینئرز جو ہیں مڈل ایسٹ گئے اور وہاں انہوں نے انٹرنیشنل کمپنیوں میں کام کیا اور اس کے بعد وہ واپس آئے. تو وہ پھر وہاں کے ساتھ جو ان کی انوائرمنٹ اور ٹیکنالوجیز اور یہ تھی اس سے اپڈیٹڈ ہو کے یہاں پہ بہت ساری چیزیں ایوالو ہونے لگی. تو یہاں پہ جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی ایک جو ہے وہ ایکسکیویٹر جو ہے وہ 10-20 گدھوں سے زیادہ کرے گا تو انہوں نے کہا ایکسکیویٹر لے لو. اچھا شروع میں آپ کو پتہ ہے ہماری جو گورنمنٹس تھیں وہ بہت ریزسٹو تھیں نئی ٹیکنالوجیز کے. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ ارلی 80s میں کمپیوٹر واز بینڈ ان پاکستان. برنگنگ اے کمپیوٹر واز بینڈ، ٹوٹل بینڈ. جیسے وی سی آر بند تھا وہ بھی بند تھا. اب جب میں وہاں سے آیا امریکہ سے تو ہم وہاں پہ اچھا جب میں گیا تھا تو مجھے کمپیوٹر کا الف بے بھی نہیں پتہ تھی. تو میں وہاں گیا تو وہ پتہ چلا کہ کمپیوٹر پہ رجسٹریشن ہو رہی ہے. تو یہ ہے کہ آپ جائیں گے کمپیوٹر میں بہت سا ہال میں بڑے سارے ٹرمینلز لگیں، آپ جا کے لکھیں گے کہ آپ کس ٹیکنالوجی میں ہے، آپ کا اسٹوڈنٹ نمبر کیا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو پھر مختلف آپ کے پاس آپشنز آئیں گے کہ کون سی آپ نے سبجیکٹ لینا ہے. اس طرح کی ان کی رجسٹریشن کا ایک فارم. اب ہم تو وہاں پہنچے تو گھبرا گئے پہلے. تو پھر ایک پاکستانی کو پکڑا میں نے جو تھا، میں نے کہا بھائی یہ کیسے ہوگا؟ تو اس نے کہا بہت آسان ہے، تم کھولو گے تو اس میں آئے گا کہ واٹ از یور کمپیوٹر نمبر، واٹ از یور اسٹوڈنٹ نمبر. تو تمہارا اسٹوڈنٹ نمبر جو تمہیں ملا وہ اس میں ٹائپ کر دینا. پھر وہ پوچھے گا واٹ از یور میجر، تم اپنا سول انجینئرنگ لکھ دینا. پھر میں نے پورا نوٹ کر لیا. اب میں وہاں گیا اور میں نے کمپیوٹر کھولا اور پھر میں نے اس میں آیا واٹ از یور اسٹوڈنٹ نمبر، تو میں نے اپنا ڈال دیا تو وہ آگے نہیں چلے. اب میں ادھر دیکھ رہا ہوں پیچھے میرے تو لڑکے آگے کھڑے ہو گئے کہ باری کے انتظار میں کہ میں فارغ ہوں. تو دیکھ رہا ہے کہ میں کبھی کھول رہا ہوں کبھی. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ واٹس دا پرابلم، از ناٹ دا ٹرمینل از ناٹ ورکنگ. تو میں نے کہا یا آئی تھنک اٹس ناٹ ورکنگ. تو اس نے کہا آئی نو اے لٹل بٹ اباؤٹ دیز ٹرمینلز، کین آئی کم؟ میں نے کہا یا پلیز. تو وہ آیا اور اس نے کھولا، اس میں آیا کہ تو اس نے لکھا، اس کے بعد اس نے ریٹرن دبایا یا انٹر. تو وہ جو تھا ہمارے استاد نے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ لکھنے کے بعد تم نے انٹر دبانا ہے. تو ہم لکھ کے بیٹھے رہتے تھے. تو میں اپنی یعنی کمپیوٹر کی ناواقفیت اتنی زیادہ تھی، یعنی ہمارے ہاں اتنا سپریس تھا اور اتنا فرق تھا ٹیکنالوجی میں کہ وہاں یعنی سارے کام کمپیوٹر پہ ہو رہے ہیں اور ہمارے یہاں ہم نے کمپیوٹر دیکھے ہی نہیں. یعنی اتنا بھی ہمیں سول انجینئرنگ میں گریجویشن کے بعد مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ جب لکھنے کے بعد مجھے انٹر یا ریٹرن یا کوئی اس کو کرنا ہے. تو یہ میں آپ کو اپنا پرسنل یہ بتا رہا ہوں. اور جب میں واپس آیا تو اس وقت بھی یہاں یہی حالات تھے. زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. این ای ڈی میں ایک کمپیوٹر رکھا تھا، صرف دور سے دکھا دیتے تھے کہ یہ کمپیوٹر ہے. جبکہ وہاں پہ امریکہ ہوا ہے تو جو ٹیکنالوجی گیپ تھا نا وہ بہت بڑا تھا. تو یہ اس عرصے میں یہ ٹیکنالوجی گیپ جو ہے نا وہ تو کم ہو گیا ہے. یعنی اب ہمارے جو یہاں کے ڈیزائنرز ہیں وہ بھی وہی سافٹ ویئرز یوز کر رہے ہیں جو امریکہ میں یوز ہو رہے ہیں یا کسی اور ملک میں یوز ہو رہے ہیں. تو اس حساب سے تو ہمارے یہ ہو گیا.
دوسرے یہ کہ جو ہمارے اکوپمنٹس تھے یہ لوگوں کو بھی یہاں آئیڈیا ہو گیا کہ بھائی یہ اگر ہم یہ اکوپمنٹس یوز کریں گے تو ہمارا ٹائم اور پیسے اور یہ سب چیزیں بچیں گی. تو پاکستان میں جو مینٹیلٹی ہے نا وہ بیسکلی یہ ہے کہ ویدر اٹ از گوئنگ ٹو سیو یو سم منی اور ناٹ. ایک بڑا کرائٹیریا, یہ کرائٹیریا نمبر 1 ہے. تو اگر آپ کو یقین ہو جائے مالک کو, سیٹ کو, کہ اس کام سے پیسے بچیں گے تو پھر تو وہ جائے گا وہاں, ورنہ کہے گا ایسی کم تیسی. ہاں, ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ تو ایک وہ ہے, ایک ایسپیکٹ ہے جو کہ پازیٹیو ہے. ایک نیگیٹو ایسپیکٹ بھی اگر 40 سال کو پچھلے میں دیکھتا ہوں تو وہ نظر آتا ہے کہ جب ہم نے کام شروع کیا تھا تو جو کرپشن تھی وہ لیول یہ نہیں تھا, اور کرپشن واز لمیٹڈ ٹو دی گورنمنٹ ایجنسیز. پرائیویٹ سیکٹر میں کرپشن کا جو تھا وہ اتنا عمل دخل نہیں. لیکن اوور دا ایئرز اینڈ اسپیشلی ان سندھ, پنجاب میں ابھی بھی اتنا نہیں ہے جو سندھ میں ہو گیا ہے. یعنی پروجیکٹ شروع ہوتا ہے اور سب چیزیں پروجیکٹ کی موجود ہیں. مطلب آپ یہ لا محالہ یہ ریڈ لائن سامنے آ جاتی ہے, کیا چیز ہے آپ نے بنانی. ایک ڈیڈیکیٹڈ لین ہے 2 بسوں کے آنے جانے کی, دیٹ از دا ہول پروجیکٹ. اور اس کے لیے جو ہے وہ یعنی سالوں سال یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, اس کو نکال رہے ہیں, اس کو لا رہے ہیں. دس از بیکاز آف دیز کرپشنز. اب جو ہے وہ کرپشن جو ہے وہ جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں بھی اتنی ریمپنٹ ہو گئی ہے جتنی کہ گورنمنٹ سیکٹرز میں. تو یہ جو ہے نا یہ بہت نیگیٹو افیکٹ ہوا ہے ٹیکنالوجیکلی, اور اکوپمنٹ اور یہ چیزیں تو ہم ایڈوانس کر گئے. جب میں جیسے گیا تھا امریکہ تو میں کئی دہائیوں وہاں کے جو رہنے والے تھے ان سے پیچھے تھا. میں نے تو کمپیوٹر دیکھا ہی نہیں تھا, اور وہاں کے لوگ کمپیوٹر پہ سارا کام کر رہے ہوتے تھے. اب جو ہمارا کوئی بچہ جائے گا تو وہ اس طرح کا گیپ اس کو فیل نہیں ہوگا. یعنی یہ ایڈوانسمنٹس تو اپنی جگہ آئی ہیں, لیکن جو مورل ویلیوز ہماری وہ بہت زیادہ ان پچھلے 40 سالوں میں بہت ڈیٹوریٹ ہو گئی.